السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام عزیز طلباء و طلبات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، درخواست نویسی پڑھا تھا، خط نویسی پڑھا تھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مضمون نویسی۔ مضمون ہوتا کیا ہے، مضمون کی تعریف کیا ہے، مضمون کا مفہوم کیا ہے، مضمون لکھتے کن موضوعات پر ہیں، یہ تمام جو باتیں ہیں آج ہم نے مضمون کے تعارف میں پڑھنی ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو امتحانی نقطہ نظر کے مطابق مضمون لکھنے کے طریقہ کار اور ہدایت و شرائط بتائی جائیں گے۔ چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مضمون نویسی، مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ پہلا مطلب ہی بیان کرنا، مطلب یہ مضمون کا مطلب ہے، مفہوم ہے، کسی موضوع پر تحریر کرنا۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی موضوع پر آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، وہ مضمون کہلاتا ہے۔ انشاء بھی کہتے ہیں، اردو زبان میں مضمون کو انشاء کہتے ہیں، اور پھر زمن میں لیا ہوا۔ اچھا، زمن کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ زمن کہتے ہیں جو ہم اپنے پاس موجود چیز کو اپنے اندر اپنے ہی بس میں لے لیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھ کے اندر لے لیتے ہیں، مطلب جو ہمارے ہی حکم کے تابع ہوتی ہے، وہ زمن میں لیا ہوا وغیرہ ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہاں 6 معنی مطلب بتا دیے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں مفہوم کے بارے میں، کسی موضوع پر مدلل اور ادبی انداز میں۔ اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ادبی انداز، اردو ایک ادب ہے، اسی لیے ادبی انداز کہا جاتا ہے۔ ہم جو اپنوں سے بڑوں کی، ہم عمر کی، کلاس فیلو کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ادب پریکٹیکلی ہے، اور جبکہ اردو جو ہے وہ بذات خود ایک ادبی سبجیکٹ ہے، اسی لیے ادبی انداز میں اظہار کرنے کو اردو میں مضمون کہا جاتا ہے، جبکہ انگریزی میں ایسے کہتے ہیں۔ انگلش میں اور اردو میں دونوں میں مضمون نویسی ایک ہی انداز میں کی جاتی ہے، لیکن ان کا طرز بیان، انداز، طریقہ لکھنے کا انگریزی کا اور اردو کا دونوں میں منفرد ہوتا ہے۔ مضمون نویسی کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مضمون میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پر، بورڈ مارکر ہے آپ اس پر مضمون لکھ سکتے ہیں، موٹر سائیکل ہے آپ اس پر مضمون لکھ سکتے ہیں، وائٹ بورڈ ہے آپ اس پر مضمون لکھ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کی صفت پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، شخصیت پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، کسی شہر کے متعلق مضمون لکھ سکتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح لکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے موضوعات ان گنت ہوتے ہیں، ان گنت، بہت زیادہ، بے شمار، کئی ہوتے ہیں۔ ایک معیاری مضمون میں زبان و بیان کی دل فریبی کے ساتھ ساتھ مضمون نگار کے وسعت علم و مشاہدہ کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اب یہاں اس پوائنٹ میں آپ کو یہاں سے یہاں تک جملہ میں ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، آ جانی چاہیے کہ کوئی بھی شخص مضمون نگار اس وقت تک مضمون نگار نہیں ہو سکتا جب تک ان کے زبان و بیان میں دل فریبی نہ ہو، جب تک ان کے علم و مشاہدات میں وسعت نہ ہو۔ انہیں لکھنے کے لیے آپ کو، کوئی بھی مضمون نگار ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے علوم کو وسیع کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ تب جا کر ان کے انداز و بیان کو بھی بڑا خوبصورت ایک طریقہ اپنانا پڑتا ہے، جس سے ایک معیاری مضمون سامنے آتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم جسے پڑھ کر محظوظ ہوتے ہیں، جس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، تب جا کر وہ ایک معیاری مضمون کہلاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مضمون کے حصے، کہ مضمون کے حصے کتنے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو خط کے حصے، درخواست کے حصے بتائے کہ لکھے درخواست میں کتنے حصے ہوتے ہیں،
خط میں کتنے حصے ہوتے ہیں، اسی طرح مضمون کے بھی حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید کو کہتے ہیں۔ تمہید کا مطلب ہوتا ہے ابتدا، آغاز، ابتدائیہ کلمات تمہید کہلاتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے نفس مضمون۔ اب نفس مضمون کی بات کرتا چلوں، نفس مضمون میں اس پورے مضمون کی باڈی ہوتی ہے، اس پورے مضمون کا مدعا ہوتا ہے، اس پورے مضمون کے اندر کس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے، جیسا کہ یہ علم و مشاہدہ ہے، وہ نفس مضمون میں آتا ہے۔ اس کے بعد خاتمہ ہے، تیسرا پوائنٹ، اختتام خاتمہ۔ خاتمہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس پورے مضمون کو پڑھنے کے بعد کیا کچھ حاصل کیا، اس سے کیا کچھ ہمیں وصول ہوا، یہ خاتمہ میں ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر سے اس آپ کو مضمون نویسی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آپ اس لیکچر سے بہت کچھ حاصل کریں گے، مستفیض ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، اور اس میں آپ کو مضمون نویسی کے طریقے اور شرائط بتائے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ والسلام۔